ناول گرین پیلس ریٹن بائی ہیرا طاہر۔ شام کے پھیلتے ہوئے ملگجے اندھیرے نے روشن دن کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ فضا پر خاموشی کا راج تھا۔ جب گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر ایک مسافر وین آ کر رکی تھی، جس میں سے ایک نوجوان سفری بیگ تھامے باہر نکلا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لگتا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر مردنی سی چھائی ہوئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر سامنے نظر دوڑاتے اسے اپنی ماں یاد آئی تھی، جنہیں وہ اپنے لاہور جانے کا کہہ کر یہاں آ پہنچا تھا۔ ماں سے پہلی بار جھوٹ بولنے پر وہ شرمندہ تھا، مگر تبھی اسے اپنی شرط یاد آئی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ بات صرف شرط کی ہوتی تو وہ شاید ہار مان بھی لیتا، مگر اس کی ماں کی دعا کو بھی تو چیلنج کیا گیا تھا۔ دوستوں کا یہ ہنسی مذاق کیا موڑ لانے والا تھا، اس سے قطع نظر وہ بیگ کندھے پر لاد کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرنے لگا۔ گاڑی آگے بڑھی تو وہ بھی اپنے مطلوبہ مقام کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ سنسان سڑک پر چلتے اسے دائیں جانب ایک بڑا بورڈ نظر آیا، دی گرین پیلس۔ جلی حروف میں لکھے یہ الفاظ ایک لمحے کو اس کے جسم میں پھریری دوڑا گئے۔ بورڈ سے نظر ہٹا کر اس نے اس رستے کو دیکھا جو دور اونچے پہاڑ پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اگر وہ پیلس پہاڑ کی بالکل اونچائی پر واقع ہوا تو وہ رات کی تاریکی میں تنہا اس سنسان رستے پر کیسے جائے گا؟ اور اگر اس مشکل رستے پر چلتے پیر پھسل گیا تو سیدھا کھائی میں جا گرے گا۔ اس نے ایک نظر ان گہری خطرناک کھائیوں کو دیکھا۔ مانا کہ وہ نڈر اور بے خوف شخص تھا، مگر اپنی ماں کا اکلوتا سپوت تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو اس کی ماں اس کے بغیر زندہ کیسے رہ پائے گی؟ تاریکی میں پہاڑ چڑھنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے واپس جانے کا سوچا، مگر اگلے ہی لمحے اسے سیم کی باتیں یاد آئی تھیں۔ واپس جانے کا ارادہ ترک کرتے وہ وہیں پتھر پر بیٹھ گیا۔ ایک طرف عزت کا سوال تھا تو دوسری جانب زندگی کا، اور پھر اس کی ماں کی دعا پر بھی تو بات بنائی تھی۔ اللہ کا نام لیتے اس نے ہمت بندھائی اور پہاڑ کا پرخطر سفر طے کرنے لگا۔ چڑھتے چڑھتے اس کی سانس پھولنے لگی تھی، مگر وہ لگاتار اوپر کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ قریباً آدھا گھنٹہ مزید چڑھنے کے بعد وہ پہاڑ کی اونچائی پر پہنچا۔ اسے کچھ ہی فاصلے پر پورے تمطراق سے کھڑا گرین پیلس اسے دکھائی دیا تھا، جو رات کی چادر اوڑھے اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اپنی ہیبت چاروں اور پھیلائے پوری شان سے کھڑا گرین پیلس ہی اس کی منزل تھا۔ گیٹ کے ستونوں سے لگے بلب اپنی روشنی بکھیرتے اندھیرے کو چیرنے میں سرگرم عمل تھے۔ ان کی روشنی میں پیلس کو جاتا راستہ بالکل واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی تو وہاں اور کوئی گھر موجود نہ تھا، البتہ اس پہاڑ سے جڑے دیگر پہاڑوں پر کہیں کہیں بتیاں روشن تھیں، جو اندھیرے میں آسمان پر چمکتے ستاروں کی مانند محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنے دل کو ڈھارس دیتے وہ پیلس کی جانب بڑھنے لگا۔ گیٹ کے سامنے پہنچتے اس نے خود کو پرسکون کیا اور جیب سے چابی نکال کر زنگ آلود تالا کھولنے کی کوشش کی، مگر تالا ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ تالا ادھر ہی پھینکتا ہاتھ جھاڑتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کا استقبال ویرانے میں گونجتی پائل کی جھنکار سے ہوا۔ اس نے یہاں وہاں نظر دوڑائی، مگر کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ خشک پتے پیروں تلے چرمرا کر عجیب سا تاثر پیش کر رہے تھے۔ اس ماحول سے یکسر بے نیاز وہ اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ بے خوفی سے آگے کی جانب بڑھتے قدم پائل کی چھنک سے رکے تھے، ساتھ ہی کسی کی مترنم سی ہنسی بھی گونجی تھی۔ وہ پیچھے کی جانب گھوما تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گیٹ اس سے کافی فاصلے پر نظر آ رہا تھا۔ دل کو مضبوط کرتے اس نے ایک دائرانہ نظر اطراف میں ڈالی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسے گرین پیلس کیوں کہا جاتا ہے۔ اس نے سامنے لان میں سبزہ دیکھتے خود کلامی کی۔ پورا پیلس بھی
سبز ماربل سے ہی مزین کیا گیا تھا۔ قطار میں لگے درخت ہے بسی پیدا کر رہے تھے۔ یہ کافی وسیع رقبے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ آبدار بائیں جانب بنے لان کی طرف بڑھا، جہاں وسط میں بڑا سا چبوترا موجود تھا۔ چاند کی پڑتی روشنی سے جلا بخش رہی تھی۔ ستونوں کے ساتھ پڑے بینچز بھی سبز رنگ میں ہی ڈھلے تھے، جبکہ ستونوں کے اوپری حصے پر شمعیں روشن تھیں، مگر اس کے وہاں پہنچتے ہی وہ شمعیں آن کی آن میں بجھ گئی تھیں۔ اس کے دل میں خوف کی لہر پیدا ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ محل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھتا، چوڑیوں کی کھنک فضا میں گونجی تھی۔ بساختہ اس کے قدم اس آواز کی سمت اٹھے تھے۔ چند قدم آگے بڑھنے پر اسے ایک پرانا برگد کا درخت دکھائی دیا تھا۔ اندھیرے میں وہ عجیب قسم کی دہشت پیدا کر رہا تھا۔ اس کی شاخیں اطراف میں کسی چڑیل کے بالوں کی طرح پھیلی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ برگد کا تناور درخت ساکت کھڑا تھا، مگر اس کی شاخیں ہوا سے اٹکھیلیاں کرتی تھر تھرا رہی تھیں۔ سوکھے پتوں کو اپنے پیروں تلے کچلتا وہ مزید آگے آیا تو اس کی نظر ایک شاخ کے ساتھ بندھے جھولے پر پڑی۔ اس نے حیرت سے جھولے کو دیکھا، جو تیزی سے حرکت کر رہا تھا، یوں جیسے کوئی ہوا سے باتیں کرنے کی خواہش میں جھولے کو اڑا رہا ہو۔ لمحے کی دیر تھی کہ برگد کے اطراف میں دھواں سا پھیل گیا۔ خود پر قابو پاتے اس نے ارد گرد نظر ڈالی، مگر سب کچھ بالکل ساکت تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جب باقی ہر شے ساکت ہے تو اس برگد پر کون سا آندھی طوفان آیا تھا۔ کچھ دیر ناسمجھی کی کیفیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے پیلس کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا رہا تھا۔ اندرونی حصے کی جانب آتے وہ لکڑی کے بڑے سے دروازے کو کھولنے کی نیت سے آگے بڑھا، مگر یہ کیا! اس کا ہاتھ لگنے سے پہلے ہی دروازہ مکمل طور پر کھل گیا تھا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ چل بیٹا آبدار، اب جب پنگا لے ہی لیا ہے تو اس کا سامنا کر۔ خود کو تسلی دیتے اس نے قدم بڑھایا، تبھی اس کے پیروں پر کچھ گرا تھا۔ اس نے جھک کر اٹھایا تو وہ پائل تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے وہ پائل اپنی جیب میں ڈال لی اور اندر قدم بڑھایا۔ دروازے سے اندر ایک لمبی راہداری تھی جس کے اطراف میں کمرے بنے تھے۔ اس وقت وہاں مکمل سکوت چھایا تھا، جیسے صدیوں سے یہاں کسی کا گزر نہ ہوا ہو، مگر اس کا خیال بھرپور طریقے سے رکھا گیا ہو۔ جھاڑ جھنکار نہ دیکھتے پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ وہ چلتا اطراف میں بنے کمروں پر بھی نظر دوڑا رہا تھا، مگر سبھی کمرے لاک تھے۔ سیم، یہ تو مجھے کہاں لے آئے؟ مایوسی سے بڑبڑاتے وہ کمروں کو چیک کرنے لگا۔ شدید تھکاوٹ کے باعث اسے نیند آ رہی تھی۔ وہ اس وقت بس سونا چاہتا تھا، مگر کوئی بھی کمرہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں کوئی 40-50 کمرے تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آبدار کو اندازہ نہ تھا کہ یہ پیلس اس قدر بڑا ہوگا۔ اس کی ہمت جواب دینے لگی تھی، مگر آخری کمرے پر نظر پڑتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمرہ لاک نہیں تھا۔ ایک بار پھر دروازہ کھولنے کی کوشش میں دروازہ خود بخود کھل چکا تھا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، مگر پھر خود کو بہلانے لگا۔ شاید دروازوں میں سینسر لگے ہیں، تبھی کسی کو محسوس کرتے ہی دروازے خود کھل جاتے ہیں۔ خود کو ہر قسم کے فکروں سے آزاد کرتا وہ بیگ بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس پراسرار محل کے عجیب و غریب واقعات کو نظر انداز کیے وہ کچھ گھنٹوں پہلے والے منظر سوچ رہا تھا، جب وہ ایک کیفے میں اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ گڈ نائٹ کیفے میں بیٹھے وہ تینوں دوست کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک موسم نے انگڑائی لی اور آندھی طوفان کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ سیما آپ اور زیک خوف کے مارے کافی کے کپ ٹیبل پر رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ کم آن یار، بیٹھ جاؤ۔ آبدار کافی کے سپ لیتا مسکرا کر بولا۔ بے نیازی اس کے انداز سے جھلک رہی تھی۔ دماغ خراب ہے تیرا؟ سیب نے اسے گھورا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے اس کی جانب ناسمجھی سے دیکھا تو وہ مزید بھڑک گیا۔ بجلی چلی گئی ہے اور جنریٹر بھی خراب ہے، اندھیرا دکھائی نہیں دے رہا، اور یہ طوفان؟ سیب نے باہر کی جانب دیکھا۔
تو عورتوں کی طرح بیہیو کر رہا ہے، ڈرپوک۔ وہ کافی کا سپ لیتے مزے سے بولا۔ مرد بن مرد۔ اس نے سیم کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری تو اسے غصہ آ گیا۔ اچھا تو اگر تو اتنا بہادر ہے تو میرے پردادا کے گرین پیلس میں ایک رات گزار کرا۔ وہ گاڑی کی چابی جیب سے نکالتے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ ایک کیا پوری 10 راتیں گزار سکتا ہوں۔ آبی نے بائیں آنکھ کا کونا دبایا تو سیم معنی خیزی سے مسکرایا۔ کہیں گزار ہی نہ لو۔ اس پر طنز کرنے سے وہ باز نہ آیا تھا۔ آبدار غنی ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آؤ ابھی چلتے ہیں وہاں۔ آبی بولتا ہوا کرسی سے اٹھا تو زیک اس کا جنون دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ اسے سیم کی بات نہ ماننے کا اشارہ کر رہا تھا مگر آبدار نظر انداز کر گیا۔ لشکر کے ساتھ نہیں، تم تنہا جاؤ گے وہاں، اور اگر ہار گئے تو میری ایک بات ماننی پڑے گی۔ اس نے آبی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہرایا۔ ہر بات مانوں گا، لیکن اگر ہار گیا تو؟ سیم نے کہکا لگایا۔ آبدار غنی ہر ہار کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ سیم بازو لپیٹے گویا ہوا۔ ماں کی دعا سے۔ وہ زیر لب بڑبڑایا، مسکرایا۔ اس بار تیری ماں کی دعائیں بھی رائے گا جائیں گی آبی، کیونکہ وہ بہت خطرناک جگہ ہے۔ وہ انگلی میں چابی گھماتے متکبر لہجے میں بولا۔ اور گرین پیلس میں جن بھوت اور پریاں بھی رہتی ہیں۔ پریوں کا تو خیر ہے، عاشق کر دوں گا خود پر۔ اس نے جاندار کہکا لگایا۔ سنا ہے بہت لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ وہ اس پر چوٹ کر کے زیک کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ امارہ سیم کو پسند نہیں کرتی اور اس کا جھکاؤ آبی کی طرف ہے۔ ماں کی دعائیں ہیں، کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ اس کی بات سن کر دور بیٹھا ایک شخص مٹھیاں بھیج کر اٹھ گیا تھا۔ تو پھر منظور ہے میری شرط؟ سیم نے جیب سے ہاتھ نکالا۔ منظور ہے؟ آبی نے اس سے ہاتھ ملایا۔ 10 راتیں، نہ ایک کم نہ ہی زیادہ۔ وہ کمینگی سے ہنستا ہوا زی کی طرف دیکھ کر آنکھ کا کونا دبا گیا تھا۔ یار چھوڑ سیم، یہ باتیں گھر چلتے ہیں۔ زی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا تھا۔ نہیں زی، ابھی تو شروع ہوئی ہیں یہ باتیں۔ بڑا بہادر بنتا ہے نا یہ، اب لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ میری رگوں میں ایک بہادر پٹھان کا خون ہے سیماب ظفر۔ مجھے اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ وہ سینہ تان کر بولا تھا۔ تو ابھی ایڈریس بتا، میں گھر سے سامان اٹھا کر چلتا ہوں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ چل ٹھیک ہے، ایڈریس لکھ لے اپنے پاس، مگر تو وقفے سے تصویریں بھیجتا رہے گا تاکہ پتہ چلے تو نے وہاں رات گزاری بھی ہے یا نہیں۔ آبی کو ایڈریس سمجھاتے ہوئے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ چابی؟ آبی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اپنا موبائل جیب میں رکھنے لگا تو سیم نے اپنی جیب کو ٹٹولتے ہوئے ایک زنگ آلود چابی نکالی تھی۔ ہو سکتا ہے اس سے تالا بھی نہ کھلے، پھر کیا کرے گا تو؟ وہ ایک بار پھر اسے ڈراتے ہوئے بولا تاکہ وہ اب بالکل بھی نہ رکے۔ تو فکر نہ کر، دیوار پھلانگ کر اندر جاؤں گا، مگر 10 راتوں سے پہلے لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ یہ تو تمہیں ضرور دکھاؤں گا کہ میں ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہوں۔ آبی اس کے ہاتھ سے چابی چک کر بائک پر بیٹھ گیا تھا۔ سیم، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، پٹھان کا بچہ ہے، ابھی سچ مچ چلا جائے گا۔ زی پریشانی سے کہتے ہوئے نچلا لب کاٹنے لگا تھا۔ یہی تو چاہتا ہوں میں میری جان، اس نے کہکا لگایا۔ پٹھان کا بچہ ہے، یا مر کر آئے گا اور یا مار کر۔ اس نے ایک جاندار کہکا لگایا تھا۔ یہ سوچ ہی اتنی پرسکون تھی کہ وہ بارش، گرج، چمک سب کچھ بھول چکا تھا۔ تو اتنا سنگ دل بھی ہو سکتا ہے سیم؟ اگر اسے سچ میں کچھ ہو گیا، زی نے تھوک نگلا، تو میری راہ کی رکاوٹ ہٹ جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر وہ چونکا تھا۔ محبت کرتا ہوں اس سے، اور یہ اس سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجنے لگا تھا۔ کس سے؟ زیک اس کی بات سن کر ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ امارہ یعقوب سے۔ اف سیم، تم؟ وہ آگے کچھ اور کہہ ہی نہیں سکا کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابھی وہ کچھ کہے گا تو سیم اسے یہیں پر چھوڑ جائے گا، اس لیے بس چپ ہو کر اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کسی چیز کے گرنے کی آواز سے آبی چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بیڈ کی طرف نظریں گئیں
تو سبز موتیوں والا جھمکا بیڈ کے وسط میں پڑا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور جھمکا اٹھا کر جیب میں رکھ دیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیڈ پر گر گیا اور کچھ ہی لمحوں میں نیند نے اسے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ ہر طرف ہوک عالم تھا۔ رات کی تاریکی اپنے پر پھیلائے ہر ذی روح کو نیند کی وادیوں میں دھکیل چکی تھی۔ ایسے میں اس قدیم پراسرار محل میں پائل کی جھنکاریں گونجنے لگی تھیں۔ بیڈ پر سویا وجود جھٹکے سے اٹھا تھا۔ کون ہے وہاں؟ لیمپ روشن کرتے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی مگر کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ واپس سونے کی غرض سے لیٹا کہ پائل کی جھنکار کے ساتھ نقرئی ہنسی بھی گونجنے لگی تھی۔ وہ جو اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ سونے لگا تھا، اب کی بار گونجتی آوازیں سن کر فوراً سے بیشتر لائٹ آن کی۔ پردوں کی سرسراہٹ محسوس کرتے وہ اس جانب آیا تو بیک یارڈ کی کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگا۔ کون ہے وہاں؟ پلٹ کر دراز سے ٹارچ نکالتے وہ دھڑکتے دل سے دوبارہ کھڑکی کی جانب آیا۔ کچی نیند کا خمار تھا کہ ایک پل کو اس کا دل سکڑ کر سمٹا تھا۔ دل میں ایک ذرا خوف محسوس کرتے اس نے کھڑکی کے پٹ پا کیے۔ تیز ہوا نے اس کے حواس جھنجھنا دیے تھے۔ درختوں کے پتے اڑتے ہوئے اس سے ٹکرانے لگے تو اس نے پیچھے کی جانب دیکھا جہاں پورا کمرہ پتوں سے بھر گیا تھا۔ اوہ شٹ! خود کو ملامت کرتے اس نے فوراً سے کھڑکی بند کی مگر اس بار بالکل صاف آواز میں اسے کسی کی گنگناہٹ سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کو وہ چونکا مگر پھر اپنے دوستوں کی شرارت سمجھتے دبے قدم دروازے کی جانب بڑھا۔ ابھی اس نے دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ سیم، زی، کہاں ہو تم دونوں؟ کمرے سے نکل کر وہ باہر راہداری میں آ گیا۔ سیم، مجھے چیلنج دے کر اب تم مجھے ڈرانے آئے ہو نا؟ وہ یہاں وہاں دیکھتا چل رہا تھا مگر دور تک پھیلے سناٹے میں کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ذہن میں دوستوں کی شرارت کو دہراتا وہ آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا اس کے دوست اسے ڈرا کر شرط ہرانے آئے ہیں۔ وہ ان کی شرارت ناکام بنانے کی خاطر چوکنی نظروں سے دیکھتے آگے بڑھنے لگا۔ سیم، زی، بس اب بہت ہوا، باہر آؤ اب دونوں۔ انہیں آواز دیتا وہ راہداری عبور کرتے لکڑی کے بڑے سے دروازے کے قریب پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ ایسے بند تھا جیسے صدیوں سے کھلا نہ ہو۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کیونکہ رات کو وہ اسی دروازے سے تو اندر آیا تھا۔ وہ بھی اسی سوچ میں مگن تھا کہ اسے دوبارہ کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یکدم وہ پلٹا تھا مگر اس سے پہلے ہی ساری لائٹس بند ہو گئی تھیں۔ ایک جیتے جاگتے وجود کو خود میں سموئے وہ پہلے تاریک ہو چکا تھا۔ زی گھر آیا تو سارا بھیگ چکا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ ہی لمحوں میں کپڑے چینج کیے وہ باہر آیا۔ سنگل بیڈ پر رکھا فون اٹھا کر تولیے سے خشک کیا اور پھر آبی کا نمبر ملانے لگا۔ اسی عرصہ میں اس کی والدہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھیں۔ آنی، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ جلدی سے ان کی طرف آ کر ان کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لے کر بولا۔ اولاد گھر سے باہر ہو اور رات ایسی ہولناک کہ درخت بھی گرنے کو بےتاب اور بجلیاں بھی کڑکنے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں تو بھلا ایک ماں کو نیند کیسے آئے گی؟ وہ اس کی گال پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے لہجے میں بولی تھیں۔ آنی، اگر کسی ماں کا بیٹا کسی بڑی مصیبت میں پھنسے والا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بچپن کی طرح اپنے ہاتھ کو گال کے نیچے رکھ کر سر کو خم دیتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ بیٹا، کوشش کرنی چاہیے کہ کسی ماں کا دل نہ دکھے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئیں تو زی نے جھٹ سے اپنا فون اٹھایا۔ وہ ابھی کا نمبر ملا چکا تھا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پک اپ دی فون آبی، پک اپ دی فون۔ وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا تھا۔ وہ کسی بھی طرح سے آبی کو گرین پیلس جانے سے روکنا چاہ رہا تھا مگر وہ فون اٹھاتا تو ہی کچھ ہوتا نا۔ اس نے دوبارہ فون ملایا تو دوسری بیل پر اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ ہیلو آبی، اس نے بے چینی سے اسے پکارا مگر دوسری طرف فون پر جو آواز اس نے سنی وہ سوچ میں پڑ گیا۔
ہیلو، آبی کی ماں کی آواز ابھری تو وہ چونک گیا۔ آنٹی آبی کہاں ہیں؟ وہ بے چینی سے پوچھ بیٹھا۔ بیٹا وہ تو کسی کام کے سلسلے میں لاہور چلا گیا ہے، مگر اس کا فون یہاں پر رہ گیا ہے، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولی۔ او شٹ، اسے ہاتھ ماتھے کو دے مارا۔ کیا ہوا بیٹا؟ آبی کی ماں کا دل دہل گیا تھا۔ آنٹی کچھ نہیں، ایک کام تھا، اچھا میں کل فون کر دوں گا، وہ جلدی سے سنبھل کر بولا۔ مگر آبی تو 10 دن کے لیے گیا ہے، وہ پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے آنٹی، پھر میں بعد میں مل لوں گا اس سے جب وہ واپس آ جائے گا، اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے، اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، مگر اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ آبی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑا تو کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اسے اس کی ماں نصیحت کرتی تھی کہ خود کو جان بوجھ کر کبھی مصیبت میں نہ ڈالنا، کیونکہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہوتی ہے۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر اپنا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل آیا۔ ٹارچ کی لائٹ سارے ہال پر ڈال کر وہ سامنے والے دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے جیب ٹٹولی تو موبائل ندارو تھا، شاید وہ گھر پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ مین گیٹ کی طرف جانے والی ٹوٹی پھوٹی سڑک پر دوڑنے کے اس انداز میں چلتا 5 منٹ کا فاصلہ طے کر کے وہ مین گیٹ کے قریب آیا تو گیٹ کھولتے رک گیا۔ اس کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ وہ دروازہ کھولنے لگا جبھی پائل کی چھنکار کے ساتھ دل چراتی ہوئی ہنسی کی جل ترنگ سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو گرین پیلس کے بڑے سے لان میں بنے چبوترے میں حسن کا شاہکار مجسم کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کائی رنگ بڑی بڑی آنکھوں میں اتنی کشش تھی کہ وہ بے اختیار اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ اس کے کھلے گھنگریالے بالوں میں نیاز بو کے پھول لگے ہوئے تھے۔ آبی سوچ میں پڑ گیا تھا، کیونکہ اس نے پہلی بار کسی کو یہ پھول بالوں میں لگاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چبوترے میں کھڑا وجود اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ ایک گہری سانس لے کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ وجود نیچے اتر کر برگد کے درخت کی طرف دوڑنے لگا تھا۔ آبی نے اسے دوڑتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگا تھا۔ پیلس کے جنگل نما لان میں آبی اس غیر معمولی حسن کے مالک نسوانی وجود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا تھا، مگر وہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا، جبکہ پائل کی چھنکار، ہنسی اور رونے کی آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دینے لگی تھیں۔ ڈھونڈ لوں گا تمہیں، آخرکار مل ہی جاؤ گی تم، آبدار غنی کی آنکھوں کو بھانے والی پہلی لڑکی ہو تم، مجھ سے چھپ کر کہاں جا سکو گی؟ وہ انگڑائی لیتے ہوئے پراسراریت سے بولا۔ اگر تمہاری آنکھوں میں مقناطیسیت ہے تو میری آنکھوں میں بھی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ یہ کہہ کر وہ چبوترے تلے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ سارا محل تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، نہ کسی انسان کی آواز ہی نہ جن کی اور نہ ہی چرند پرند کے۔ سارے سبز محل پر پراسراریت چھائی ہوئی تھی۔ وہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے دائیں ہاتھ پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھنے لگا تو 4 بج چکے تھے، یعنی وہ 2 گھنٹے سے سارے محل میں اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس کے پاؤں اب درد کرنے لگے تھے۔ وہ کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گیا تو پھر سے پائل کی چھنکار سنائی دینے لگی، چھن چھن، اب کہ اس نے اس آواز کو نظر انداز کر کے اندر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ زیک ساری رات پریشانی سے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ فجر کی اذانیں ہونے لگیں تو اس نے سکا سانس لیا۔ وہ جلدی جلدی وضو کر کے نماز پڑھنے لگا جبھی اس کا موبائل بجنے لگا تھا۔ رنگ ٹون سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ سیم کال کر رہا ہے۔ اس نے سلام پھیرا اور جلدی سے فون ریسیو کرنے کے لیے اٹھ گیا، مگر تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ وہ واپس جائے نماز پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر دل سے دعا مانگنے لگا۔ یا اللہ، میرے دوست کی حفاظت فرما، میں بہت نادان ہوں، اگر اسی وقت آبی کے پیچھے چلتا تو ابھی یہ پچھتاوے کے ناگ مجھے نہ ڈسے۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔
اس کی دعا طویل سے طویل ہونے لگی تھی، یہاں تک کہ اسے اس بار فون پر آنے والی رنگ ٹون بھی نہیں سنائی دی تھی۔ وہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا تھا اور وہ بہت رحم دل بھی تھا، اسی لیے کل رات سے سولی پر لٹکا ہوا تھا۔ پرسکون ہوتے ہی اس نے آنکھیں کھولیں، دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور اٹھ کر جائے نماز طے کرنے لگا۔ جائے نماز میز پر رکھ کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا فون رکھا ہوا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر سیم کو کال بیک کی، مگر وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے فون جیب میں رکھ کر بائک کی چابی اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی ماں جو اسے نماز کے لیے اٹھانے آ رہی تھیں اسے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر مستفسر ہوئیں۔ بہت ضروری کام ہے آنی، یوں سمجھنے کسی کی جان بچانی ہے۔ وہ ماں کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تو پھر دیر نہ کر میرے بچے، جا، اللہ تیرا ولی و محافظ ہو۔ وہ اسے دعا دے کر رخصت کرنے لگی تو زیک نے انہیں خود سے لگایا تھا۔ میری ماں جیو ہزاروں سال، آپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو مقدر میں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان سے الگ ہو کر باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ سیم کے گھر پہنچا تو ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی۔ اس نے بائک روکی اور جلدی سے اتر کر جیب سے موبائل نکالا۔ سیم کو فون ملایا مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اس نے مین گیٹ کے قریب جا کر گھنٹی پر انگلی رکھ دی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد سیم باہر آیا تو زی پھٹ پڑا۔ سیم، تم نے اچھا نہیں کیا ابھی کے ساتھ۔ وہ اسے غصیلی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ ہاں واقعی، یہ تو میں نے بہت برا کر دیا ہے، وہ کمینگی سے کہتے ہوئے آنکھیں ملنے لگا۔ تو پھر چل یار وہاں جاتے ہیں، ایسا نہ ہو اسے کچھ ہو جائے۔ وہ اب بھی اس سے اچھے کی توقع رکھے ہوئے تھا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں، اس نے یہی پر زور دیا تھا۔ ویسے تم کتنا ہمدرد بن رہے ہو اس کے؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی شاطر نظریں گاڑ کر بولا۔ دوست ہے ہمارا وہ سیم۔ زی نے ایک گہری سانس لی۔ شاید تم بھول گئے ہو یہ بات، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا آنکھوں پر گلاسز چڑھا کر پلٹنے لگا تو سیم کی بات سن کر رک گیا۔ میں بھولا نہیں ہوں مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہوں میرے یار، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر مکاری سے بولا تھا۔ امارہ زندگی ہے میری، مجھے وہ نہ ملی تو مر جاؤں گا میں۔ اچھا ہے مر جاؤ تم۔ زی نے شہادت کی انگلی اس کے سینے پر رکھی تھی۔ تم جیسا شخص جینا ڈیزرو ہی نہیں کرتا، وہ منہ سے بھاپ نکالتے ہوئے بولا۔ کیوں نہیں کرتا؟ سیم نے اس کا بازو دبوچ کر غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ جو شخص کسی اور کی قبر پر اپنی محبت کا تاج محل کھڑا کرنا چاہتا ہے اسے زندہ رہنے کا حق ہے ہی نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر نخوت سے بولا۔ تم میرے ساتھ ایسا بہیو کیوں کر رہے ہو زی؟ زیک کی باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھیں۔ کیونکہ میں تم جیسا کمزور نہیں ہوں۔ وہ نیچے کی طرف جھکا، زمین پر پڑی ہوئی چابی اٹھائی جو ابھی اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر درشتی سے بولا۔ میں تمہاری کزن سارا سے گرین پیلس کا ایڈریس لے کر ابھی اسی وقت وہاں چلا جاؤں گا۔ ایسا کچھ نہیں کرو گے تم، وہ منہ سے بھاپ اڑاتے ہوئے بولا۔ ایسا ہی کروں گا میں، تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ زی اپنی بائک کی طرف بڑھ گیا تو سیم نے اس کی طرف لپک کر اس کا بازو دبوچ لیا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زی پلٹا اور اس نے سیم کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ میرے پیچھے آنے کی کوشش ہی مت کرنا، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ جانے لگا تو سیم نے اسے پکارا تھا۔ بس ایک بار میری پوری بات سنو یار، پھر جو تمہاری مرضی، وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر بولا تو زی نے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس کی ماں کیوں اسے سیم سے ملنے نہیں دیتی تھی اور وہ اتنا کم بخت تھا اپنی ماں سے چھپ چھپ کر اس سے ملتا تھا۔ آبی نے ساری رات جا کر گزاری تو اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ وہ اپنی گھڑی اتار کر بیڈ پر آیا تو سارا بیڈ نیاز بو کے پھولوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بند تھا اور کھڑکی بھی تقریباً بند ہی تھی۔ وہ بجھے دل کے ساتھ بیڈ سے نیاز بو کے پھول اٹھانے لگا تو پھر سے پائل کی جھنکار سنائی دینے لگی تھی۔ اس نے کانوں میں انگلیاں رکھ دی تھیں۔ جب کوئی ہے ہی نہیں
تو ہر وقت میرے کان کیوں بج رہے ہیں؟ اس نے بلند آواز میں کہا تو پیچھے سے اس پر اسٹیل کی کئی چوڑیاں ایک ساتھ آ گری تھیں۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے زمین پر جھک کر ایک ایک چوڑی اٹھانے لگا تھا۔ اسی وقت ہنسی کی جل ترنگ سنائی دی۔ وہ چوڑیاں اٹھا کر اسے اپنے بیگ میں رکھنے لگا تو میز پر رکھی ہوئی اس کی ایک گھڑی غائب تھی۔ اللہ بھلا کرے تیرا سیم، کہاں لا کر پھنسا دیا ہے۔ نیند سے آنکھیں بوجھل ہیں اور کوئی سونے ہی نہیں دے رہا۔ آنکھوں کو ملتے ہوئے اس نے نیازبو کے پھول اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیے تھے۔ وہ جیسے ہی کھڑکی بند کرنے لگا، چبوترے کے ستون سے ٹیک لگائے وہ دشمن جاں کھڑی تھی۔ اس کے دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سارے ماحول میں نیازبو کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا تو باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ وہ جو بے دھیانی میں آولا پا دوڑ رہا تھا، اس کے پاؤں میں کانچ چھپ گیا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار سی نکلا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا تو اس کا پاؤں سرخ لہو میں نہا رہا تھا۔ وہ نیچے بیٹھ کر پاؤں سے کانچ نکالنے لگا تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گیا کہ ساری راہداری کانچ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ باہر جانے کا ارادہ ترک کر کے آہستہ آہستہ کمرے کی طرف چلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب آیا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ اندر آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ اس کے پاؤں سے اب بھی خون بہہ رہا تھا۔ وہ پیر کو باندھنے کے لیے کوئی کپڑا دیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبھی اسے کھڑکی کے ساتھ رکھے میز پر پائیوڈین میں ڈوبی ہوئی پٹی نظر آئی تھی۔ اس نے بنا کچھ سوچتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پٹی اٹھائی اور جلدی جلدی اسے پاؤں پر باندھنے لگا۔ پٹی باندھ کر کچھ آرام آیا تو لنگڑاتے ہوئے کھڑکی کی جانب چلا آیا۔ اس نے دور نظر دوڑاتے ہوئے چبوترے کی طرف دیکھا، مگر وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ مایوس ہوتے ہوئے وہ پلٹا اور بیڈ کے قریب آ کر بیڈ میں گر گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ بیڈ میں گرتے ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ زیک ایک بار پھر سیم کو سمجھانے کے لیے اس کے گھر آیا تھا۔ دیکھ یار، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر۔ وہ سیم کے بازو کو پکڑ کر بولا تو اس نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ وہ نہیں کرے گا مارا سے شادی، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، بس تو مجھے اس کا ایڈریس دے دے۔ وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ تمہاری کزن کی اتنی منتیں کی مگر وہ بھی تمہاری طرح کٹھور ہے، ایڈریس دے ہی نہیں رہی۔ کاش میں اس رات غور سے ایڈریس سن لیتا۔ ہرگز نہیں، سیم دھاڑا، جب تک امارا سے میری بات فائنل نہ ہو جائے میں تمہیں وہاں کا ایڈریس نہیں دوں گا۔ وہ سنگ دلی سے بولا۔ کب بات فائنل ہوگی؟ زیک بے چینی سے بول پڑا۔ کچھ دن بعد، سیم نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ کچھ دن بعد؟ زیک نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ ہاں میری جان، سیم ہلکا سا ہنس دیا۔ اور اگر کچھ دن بعد؟ یکا یک وہ چپ ہوا تھا۔ اپنے دوست کا اتنا بھیانک انجام سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ڈوروں سے مزین ہو چکی تھیں۔ تو میرے حق میں بہت بہتر ہوگا، کیونکہ امارا اس کے ہوتے ہوئے شاید میرے لیے نہ مانے۔ سیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سیم کے ہاتھ کو جھٹک دیا تھا۔ اتنا کمینہ ہوگا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، زیک منہ سے بھاپ اڑاتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں سے سیم کے لیے نفرت ٹپک رہی تھی۔ اب سوچ لیں پیارے، سوچنے پر ٹیکس تو نہیں لگتا نا؟ وہ کہہ کر لگا کر بولا تو زیک نے اسے منہ پر تماچا دے مارا تھا۔ اب بات تھانے میں ہوگی۔ وہ اسے دھمکاتے ہوئے وہاں سے جانے لگا تو سیم نے اسے بازو سے پکڑ لیا تھا۔ تو FIR کاٹے گا میرے خلاف؟ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ہاں، زی نے یک لفظی جواب دیا۔ کیا میں تیرا دوست نہیں؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر نرمی سے بولا۔ تھا، مگر اب نہیں۔ زی سانس لینے کو رکا۔ میں غلط کا ساتھ نہیں دے سکتا، اور پہ بہت سے احسان ہیں اس کے ہم پر۔ اس نے آنکھ میں آئی نمی پوچھی تھی۔ کیسے احسان؟ کبھی کبھی اسائنمنٹ بنا دیتا تھا، کبھی کبھی ہمارے حصے کی پٹائی کھا لیتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا، زیک نے اسے مزید کچھ کہنے سے منع کر دیا تھا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ تو اس کے احسانات انگلیوں پر گنوانے لگا ہے، زیک نے افسوس سے کہتے ہوئے ایک گہری سانس لی تھی۔ مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے تم جیسے خود غرض اور بے حس انسان کے ساتھ دوستی کر کے
اپنی کئی قیمتی سال ضائع کر دیے ہیں، لیکن خیر زندگی بھر کے لیے سبق بھی مل گیا کہ دوستی پرکھ کر ہی کرنی چاہیے، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ میں لانے والا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا۔ جا جا، دیکھے ہیں تم جیسے بہت، وہ بلند آواز میں کہتے ہوئے دیوار پر مکے مارنے لگا تھا۔ آبدار آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اف، اس نے آنکھیں میچی تھیں۔ آج پھر عصر ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر بے دہانی میں اٹھنے لگا تو اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ لگ گیا۔ آئی! اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری تھی۔ وہ پاؤں کو سہلاتے ہوئے کچھ لمحے بعد احتیاط کے ساتھ اٹھ گیا تھا، کیونکہ مغرب کی نماز قضا ہونے میں کچھ ہی پل باقی تھے۔ اس نے زمین پر قدم رکھا تو پاؤں بہت زیادہ درد کرنے لگا تھا۔ آئی! ایک دفعہ پھر اس کے منہ سے آواز نکلی تو کھڑکی کے بے حد قریب ہی سے سسکیوں کی آواز آنے لگی تھی۔ وہ سسکیوں کو نظر انداز کر کے آہستہ آہستہ واش روم کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ وضو کر کے باہر نکلا تو کھڑکی کے ساتھ موٹی کیفی کا مخصوص خاکی پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کچھ دیر سوچنے لگا، مگر پھر جلد ہی جائے نماز بچھا کر ساری سوچوں کو گرہ لگا کر نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھ کر جا نماز طے کر کے رکھا تو سیدھا کھڑکی کی جانب آیا۔ باہر سر نکال کر دیکھا مگر سارا سبز محل ویران پڑا ہوا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پیکٹ ہاتھ میں لے کر بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیکٹ کھولا تو اس میں خوراک کا کچھ سامان تھا، جیسے سینڈوچ، برگر اور جوس۔ اس ویرانے میں اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا تھا۔ ویسے بھی اسے بھوک لگ رہی تھی تو وہ جلدی پیکٹ سے برگر نکال کر کھانے لگا، بنا یہ سوچے کہ یہ کون کہاں سے لایا ہے۔ اسے برگر کھاتا دیکھ کر دور ایک کونے میں برگد کے نیچے پڑا وجود ہلکا ہلکا مسکرانے لگا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر وہ کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے سکون سے بیٹھنا چاہتا تھا۔ اس سب کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا تھا جو ان 2 دنوں میں اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ جنات پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اپنے ساتھ ہونے والے واقعات نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ وہ ڈر نہیں رہا تھا مگر حیران تھا۔ آبی سب کی تہہ تک جانا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ یہ بھی اسے سوچنا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی تو کھڑکی کے بے حد قریب ہی اسے پائل کی چھن چھن سنائی دینے لگی تھی۔ وہ آنکھیں کھول کر سیدھا بیٹھ گیا، مگر اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد پھر سے پائل کی چھنگار کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی گنگناہٹ بھی سنائی دینے لگی تھی۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی۔ یہ تو وہی گانا تھا جو وہ اکثر گنگناتا تھا۔ وہ اپنے تھکے ہارے وجود کو گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کی طرف آیا تو پائل کی جھنکار اور گنگناہٹ دونوں ہی بند ہو چکی تھیں۔ وہ دانتوں تلے نچلا لب دباتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا تو ایک دم سے تیز تیز ہوا چلنے لگی تھی۔ درختوں کی شاخیں ادھر سے ادھر جھوم رہی تھیں اور زرد بیمار پتے اڑ اڑ کر سارے محل میں رقص کرنے لگے تھے۔ وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بنا چبوترے کی طرف آہستہ آہستہ چلنے لگا تھا۔ ذرا سا بھی قدموں میں تیزی آنے لگتی تو زخم سے خون رسنے لگتا۔ وہ چبوترے سے کچھ ہی فاصلے پر تھا جب بارش ہونے لگی تھی۔ وہ پاؤں کی تکلیف بھلا کر تیز تیز چلنے لگا۔ جیسے ہی چبوترے کے نزدیک پہنچا، بارش کے ساتھ ساتھ ژالہ باری بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ چبوترے میں آیا تو سارا کا سارا بھیگ چکا تھا۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ جلدی جلدی گیلے آستینوں کو فولڈ کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی حالت خراب ہونے لگی تو وہ نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اسے نڈھال ہو کر ستون سے سر ٹکا دیا تھا۔ اتنے میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھے وجود کی سسکیاں ابھرنے لگی تھیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ آنکھوں کو جکڑنے والا وجود اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں میچ کر سکھ کا سانس لیا تھا۔ کچھ لمحے بعد آنکھوں کو سیراب کرنے کے لیے پلکیں اٹھائیں تو اس کے دیدار کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ اس کی بھیگی پلکیں بھاری ہو کر عارضوں پر گر چکی تھیں۔ اس کی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس وجود نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیج لیا تھا، اور تب گرین پیلس میں دل کو چیرنے والی سسکیاں گونج اٹھی تھیں۔ آبی نے آنکھیں کھولیں تو خود کو اسی کمرے کے بیڈ پر پایا جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ بے دم سا پڑا ہوا تھا،
سارے کمرے میں نیاز بھو کی خوشبو پھیلی تھی۔ اس نے ہمت کر کے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھا اور پھر دائیں طرف۔ جیسے ہی اس کی آنکھ پلٹی تو بس وہیں پر ٹک گئی تھی۔ وہ حسن کا پیکر وجود اس کی بائیں طرف کرسی پر بیٹھا ہوا اسے ہی تک رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کیوں ستاتی ہو مجھے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں ہر لمحہ ہر پل اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہوں، مگر جب تم تک آتا ہوں تم نظر ہی نہیں آتی۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کیوں کھیل رہی ہو یہ آنکھ مچولی؟ آبی اٹھنے لگا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے اترتا اس نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے ہلکا سا دھکا دے دیا تو کمزوری کے باعث وہ بیڈ پر گر گیا۔ کچھ بخار کی کمزوری تھی تو کچھ دھکے کا صدمہ۔ وہ چند لمحے بیڈ پر بے سود پڑا رہا۔ کچھ لمحے گزرے تو ہمت کر کے تیزی سے اٹھا، سارے کمرے میں نظریں ڈالیں، مگر وہ وجود پھر سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیڈ پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ آبدار برگد کے درخت کے قریب آنے لگا تو وہ نور میں مجسم وہی گانا گنگناتے ہوئے جھولا جھول رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور بالوں میں سرخ گلاب لگے تھے۔ ہوا سے اس کے بال ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ آبدار اس کے قریب آنے لگا تو اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ اس نے آبدار کو دیکھ کر جھولا روک دیا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ تمہیں دیکھنے، تم سے بات کرنے، وہ بے چینی سے کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا تو اسے وہیں پر روک دیا گیا۔ آگے آنے کی کوشش مت کرنا، یہاں صرف اور صرف میری اجارہ داری ہے اور میں اپنی اجارہ داری میں کسی کو شریک نہیں کرتی۔ وہ حسین پراسرار لڑکی جھولے سے اتر کر برکت کے درخت کے تنے سے لپٹ گئی تھی۔ یہاں صرف میں اور میرا دوست۔ اچھا وہاں نہیں آتا، مگر اپنا نام تو بتا دو اے حسینہ۔ وہ اس کی کائی رنگ آنکھوں کو مشتاق نظروں سے دیکھتے ہوئے گھمبیر لہجے میں بولا تو اس حسین دوشیزہ کی پلکیں ایک دم جھک گئی تھیں۔ آبی کو اس کی جھکی ہوئی خمدار پلکیں لرزتی ہوئی محسوس ہوئیں تو وہ ایک قدم آگے آیا تھا۔ اس حسن پری نے ایک گہری سانس لی اور پھر سے پلکیں اٹھا کر اس کی طرف شوخ نظروں سے دیکھنے لگی۔ آچھی، اپنا نام لیتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سب کچھ راکھ کرنے کی صلاحیت رکھنے والی، پیارا نام ہے۔ اور میرا نام؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا وہ گرجدار آواز میں بول پڑی تھی۔ مجھے تمہارا نام جاننے سے کوئی غرض نہیں، جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑی تھی۔ نہیں جاؤں گا۔ آبی اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ چلائی تھی، جاؤ۔ وہ پھر سے جھولے میں بیٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جاؤ ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آبی نے اس کی طرف چلنا شروع کیا تو وہ زور سے چیخی تھی، میں کہہ رہی ہوں جاؤ یہاں سے۔ اس کی چیخ سن کر وہ کچھ بھی کہے بنا پلٹا اور تیزی سے اندر کی طرف لپکا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندرونی دروازے پر قدم رکھا پھر سے اسے پائل کی چھن چھن سنائی دینے لگی تھی۔ وہ رکا، پلٹ کر دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا آج نام بتا دیا ہے، کل اور بھی کچھ بتا دے گی اور ان دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ یہ دنیا سمٹنے لگیں گی۔ 2 دن ہو گئے تھے، نہ ہی اس نے پائل کی چھنکار سنی تھی، نہ چوڑیوں کی کھنک، نہ سسکیاں اور نہ ہی ہنسی۔ وہ کائی رنگ آنکھوں کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ سارا دن محل میں بے چینی سے پھرتا رہتا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نام بتا کر وہ کیوں غائب ہو گئی تھی۔ آتشی، آتشی، وہ بلند آواز میں اسے پکارتا ہوا متلاشی نگاہوں سے ہر درخت کے تنے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ یقین تھا وہ بھی کسی تنے کے پیچھے سے نکل آئے گی۔ سارا دن وہ سبز محل میں بے چینی سے ادھر ادھر بھٹکتا رہا کہ کہیں پر تو آتشی کے آثار دکھائی دیں گے، مگر اسے ملنا تھا، نہ ہی وہ ملی۔ وہ تقریباً 10 بجے کمرے میں آیا تو اسے بھوک لگ گئی تھی۔ اس نے سیاہ بیگ کی زپ کھولی اور بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ کچھ ڈرائی فروٹس بھی کھا لیے تو اس کی بھوک مٹ گئی۔ وہ سستانے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا تو اسے ماں یاد آ گئی۔ اس نے ماں کے لیے دعا کی اور آنکھیں میچ لیں۔ تھکن اور بے خوابی کی وجہ سے آنکھیں میچتے ہی اسے نیند آ گئی تھی۔ رات کے 2 بج چکے تو اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کچھ لمحے تو حیران دروازے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف لپکا۔ باہر آیا تو دروازے کے باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔
محل پر ایک عجیب قسم کی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ ہال کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تو پائل کی جھنکار نے اس کا استقبال کیا تھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ اس نے دروازہ کھول کر سامنے دیکھا تو برگد کا درخت پھر سے طوفانوں کی زد میں آیا ہوا تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر باہر آیا تو تیز تیز بارش ہونے لگی۔ اس نے واپس اندر جانے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی وہ اندر جانے لگا اسے اپنے پیچھے بالکل قریب ہی پائل کی جھنکار سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بارش کی پرواہ کیے بغیر سیدھا چبوترے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ وہ چبوترے تک آیا مگر وہ جگہ سنسان پڑی تھی۔ وہ ستون سے ٹیک لگا کر کچھ سوچ ہی رہا تھا جب اچانک اس کی سماعتوں کو سسکیاں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ سسیوں کی جانب بڑھنے لگا تو کچھ ہی فاصلہ طے کر کے وہ برگد کے قریب چلا آیا۔ حسن کی دیوی برگد کے تنے سے سر ٹکائے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ آبی جلدی سے اس کی طرف بڑھنے لگا تو اس کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس کے قدم اور بھی تیزی سے اٹھنے لگے۔ جیسے ہی وہ قریب آیا آچھی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ نیاز بو کے پودے سے آگے مت آنا ورنہ خاک ہو جاؤ گے، یہ کہہ کر اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے اور پھر ایک گونجدار کہکا لگایا۔ ہاں ہاں ہاں، پہلی نظر کی محبت کی طاقت کا اندازہ شاید تم کو ہے ہی نہیں اے حسینہ۔ وہ 2 قدم آگے آیا تو آچھی کھڑی ہوئی تھی۔ تم تک آنے میں اگر آگ کا دریا پار کرنا پڑے کروں گا مگر تم تک ضرور آؤں گا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے اس کے بالکل قریب کھڑا ہوا تو آچھی نے اسے دھکا دے دیا۔ اس کا دھکا اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ لڑکھڑا کر گلاب کے پودوں پر آ گرا تھا۔ اسے کئی کانٹے چبھ گئے تھے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے اٹھنے لگا تو آچھی نے پاس آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ بات مانو گے تو فائدے میں رہو گے، وہ اسے گلاب کے پودے سے اپنی طرف کھینچتی ہوئی بولی اور پھر ہنسنے لگی۔ آچھی نام ہے میرا، جو قریب آتا ہے بھسم کر دیتی ہوں، یہ کہہ کر وہ برگد کی طرف بڑھ گئی۔ تم آچھی ہو تو میں بھی آبی ہوں، مجھ پر آگ اثر نہیں کرتی، وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ تو پھر میں بھی دیکھتی ہوں کتنی طاقت ہے تم میں آبدار غنی۔ وہ آبی پر جھپٹی تو آبی نے اس کی تھوڑی سی مزاحمت کے بعد اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ میری محبت میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہاری ساری طاقتیں بھسم کر دوں گا، وہ اس کی کائی رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کی پناہوں کا لمس پا کر قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی۔ کہا تھا نا کہ وہ اس کے گھنگریالے بالوں کی خمدار لٹیں کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے ایک ٹرانس کی کیفیت میں بولا تھا کہ پہلی محبت کی شدت بہت جان لیوا ہوتی ہے۔ ویسے میرا نام کس نے بتایا تمہیں؟ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ آچھی غراتے ہوئے اس کی پناہوں سے اٹھ گئی تھی۔ آبی بھی آنکھوں کے کونے دباتے ہوئے اٹھ گیا تھا۔ ویسے ایک بات بتاتی چلوں آبدار غنی، آچھی زیر ہونے والوں میں سے نہیں، اس نے کہہ کر لگایا اور پھر سبز محل کے جنگل میں گم ہو گئی۔ آبدار نے ایک گہری سانس بھری اور بنا اس کا پیچھا کیے محل کے اندر چلا گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب مین گیٹ تیز تیز بجنے لگا تھا۔ سیم نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی پولیس کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اریسٹ کر لو اسے، ایس ایچ او نے جیسے ہی کانسٹیبل سے کہا تو سیم دروازہ بند کرنے لگا۔ کانسٹیبل اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس کی طرف لپکا تھا۔ مگر سر میں نے کیا ہے؟ کانسٹیبل نے اسے پکڑا تو وہ تھر 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 کانپنے لگا۔ یہ تو تھانے چل کر تمہیں پتہ چلے گا، اب چپ چاپ ہتھکڑی پہن اور چل بیٹھ گاڑی میں، ایس ایچ او مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو سیم نے کچھ کھوتے ہوئے گلے کو طے کیا تھا۔ جا رہا ہوں، بس اتنی مہلت دے میں اپنا موبائل اور کچھ ضروری چیزیں لے آؤں، وہ لجاجت بھرے لہجے میں بولا۔ کانسٹیبل فہد، ایس ایچ او نے بلند آواز میں کہا۔ یس سر، کانسٹیبل 2 قدم آگے آیا تھا۔ بندہ پکنک پہ جا رہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگا تھا۔ نو سر، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ وہ کیا کو کھینچ کر مسخرے پن سے بولا تھا۔ گرفتار کرنا ہے سر، اس نے سر پر زور دیتے ہوئے جواب دیا۔ تو کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ لمحے رک کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ گرفتار کرو اسے، حکمیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ موبائل گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ کانسٹیبل فہد سیم کو اسی وقت ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ موبائل گاڑی تھانے کی طرف رواں دواں ہو چکی تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد
تھانے کا سرخ اینٹوں والی عمارت نظر آئی تو سیم کے پسینے چھوٹ گئے۔ موبائل گاڑی تھانے کی عمارت میں جا کر داخل ہوئی تو سیم وہاں پر کھڑی زیک کی بائک دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے غصے سے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ اسے جیسے ہی اندر لے جایا گیا، زیک کو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس حد تک۔ وہ اس پر چیل کی طرح جھپٹا تو ایس ایچ او نے اسے کالر سے پکڑ کر اس کے منہ پر 2 تھپڑ مار دیے تھے۔ سیدھا کھڑا رہ اور بتا ایڈریس۔ وہ میز پر چھڑی مار کر بولا تو سیم کانپ اٹھا تھا۔ وہ بچپن ہی سے بہت ڈرپوک تھا۔ زیک آرام سے کرسی پر بیٹھا اسے گھور رہا تھا۔ کہاں کا ایڈریس؟ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انجان بن گیا تھا۔ تیری خالہ کے گھر کا ایڈریس۔ وہ مونچھوں پر ہاتھ پھیر کر طنزیہ لہجے میں بولا۔ فیس 6 اسٹریٹ نمبر۔ ایس ایچ او نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی تھی۔ چپ! وہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا۔ کیا تمہیں میں پاگل لگتا ہوں؟ وہ سیم کا گریبان پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نہیں سر۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تو پھر؟ سر مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ رونے لگا تھا۔ ٹھیک ہے چھوڑ دیتا ہوں، پہلے سبز محل کا پتہ تو بتا۔ سبز محل؟ اس نے تھوک نکلا تھا۔ وہ کیا وہ لگا رکھا ہے؟ بتاتا یا ڈال دوں حوالات میں؟ ایس ایچ او نے پھر سے اس کے گریبان پکڑا تو وہ منمنانے لگا تھا۔ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دیں۔ وہ تیز سے سانسیں لیتے ہوئے اسے پتہ بتانے لگا تو کرسی پر بیٹھے زیک نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ آبدار عشاء پڑھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا مگر اسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ سونے کا ارادہ ترک کر کے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے دل نے قرار پکڑ لیا تھا جب اس نے چبوترے میں آچھی کو بینچ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ آبی کی طرف اس کی پشت تھی۔ وہ سرخ لمبے فراک کے ساتھ سبز رنگ کا دوپٹہ کندھے پر ڈالے گنگنا رہی تھی۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا۔ وہ گلاب کے پھول کو انگلیوں سے مسل رہی تھی۔ آبی اس کی طرف جانے لگا تو گلاب کے پودے سے پھول توڑ کر دبے پاؤں اس کے قریب جا کر اس کے گھنگریالے بالوں میں لگانے لگا۔ وہ مڑی تو اسے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ آچھی دیکھو میں تم تک آ گیا ہوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بینچ سے اٹھانے لگا تو وہ بے خودی کے عالم میں اٹھ گئی۔ اس کی کائی رنگ آنکھوں میں وصل کی چمک اتر آئی تھی۔ پہلی نظر سے فدا ہو گیا ہوں تم پر، قید کر دیا ہے میرے دل کو تمہاری ان ساحر آنکھوں نے۔ وہ اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا تو آچھی مدہوش ہونے لگی۔ کتنا انتظار تھا وصل کے ان پرکیف پلوں کا۔ وہ اس کی لٹ کو انگلی سے لپیٹتے ہوئے بولا اور پھر اس کی آنکھوں میں چپ چاپ دیکھتا رہا۔ چپ کیوں ہو؟ کچھ دیر بعد وہ بول پڑی تھی۔ میں اس کوشش میں رہتا ہوں تمہاری جھیل سی آنکھوں پہ کوئی شاعری لکھوں، مگر جب بھی نظر بھر کر تیری آنکھوں کو تکتا ہوں تو سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ میرے الفاظ تنکوں کی طرح تیری مخمور آنکھوں کے سمندر میں کہیں پر ڈوب جاتے ہیں۔ میری غزلیں، میری نظمیں وہیں دم توڑ جاتی ہیں۔ مناسب سے کوئی الفاظ ملتے ہی نہیں مجھ کو جنہیں تحریر میں لا کر تیری آنکھوں پہ کچھ لکھوں، مگر پھر بھی اے جانے جا میں اس کوشش میں رہتا ہوں کہ تیری جھیل سی آنکھوں پہ کوئی شاعری لکھوں۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر چبوترے سے اتر آیا تھا۔ محبت کرنے والوں کا تو لفظ لفظ ہی موتیوں کے جیسا، اسے مصروں میں پرونے کی ضرورت ہی کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تو آبی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ کیا تم بھی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ پر امید لہجے میں سوال کرتے ہوئے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ محبت ہی تو کرتی ہوں جانے جا، ورنہ میں کب تنہائیوں کی آتی تھی۔ تو پھر چلو گی میرے ساتھ؟ آچھی کا جواب سن کر اس کا چہرہ کھل گیا تھا۔ نہیں۔ آچھی نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر 2 ٹوک کہہ دیا تو آبی کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ محبت کرتی ہو تو پھر یہ انکار کیوں؟ وہ دھیمے لہجے میں مستفسر ہوا۔ ہر محبت کی کہانی کا اختتام وصل نہیں ہوتا آبدار غنی۔ وہ ایک دم اس سے دور ہوئی تھی۔ کچھ محبتوں میں جدائیاں لازم ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی کائی رنگ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ جب کوئی رکاوٹ ہی نہیں تو پھر جدائی کیسی؟ کچھ رکاوٹیں اندیکھی ہوتی ہیں جو نظر تو نہیں آتی مگر وجود ان کا ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بولی،
اور پھر برگد کی طرف بڑھ گئی۔ آبی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا، مگر وہ بنا مڑے دیکھے اسے وہیں سے جانے کا اشارہ کر کے برگد کے گھنے درخت کی پناہوں میں چھپ گئی تھی۔ وہ سوچوں میں مستغرق محل کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آیا تو ساری بتیاں خود بخود جل گئی تھیں۔ وہ بجھے دل کے ساتھ کرسی پر ڈھہ گیا تھا۔ کچھ لمحوں میں اسے نیند آنے لگی تو وہ بتیاں گل کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی آتشی کے گنگنانے کی آواز آنے لگی تو وہ کانوں میں ہاتھ رکھ کر لیٹا ہی رہا، کیونکہ اب اسے اس کے پیچھے بالکل بھی نہیں جانا تھا۔ وہ چاہتا تھا آتشی خود اس کے پاس آئے، کانوں میں انگلیاں دیے نہ جانے وہ کب کا سو چکا تھا۔ نہ جانے یہ رات کا کون سا پہر تھا جب آبی کا بیڈ تیز تیز ہلنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یا اللہ خیر، زلزلہ آ گیا۔ وہ پیروں میں چپل اڑستے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اسے اپنی ماں کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی، بیٹا اپنی جان کی حفاظت کرنا ہم پر لازم ہے۔ زلزلے کے وقت کمرے میں رہ کر کوئی بہادری نہیں دکھاتا، بلکہ اگر اس وقت کمرے کی چھت گر جائے تو یہ شہادت نہیں خودکشی ہوگی، اور خودکشی حرام ہے۔ وہ ماں کو سوچتے ہوئے اندرونی حصے سے باہر نکلا تو سب کچھ ساکت تھا، حتیٰ کہ برگد کا درخت بھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ جو ہی اندر کی طرف مڑنے لگا، آتشی تیز تیز ہنسنے لگی تھی۔ اس کی ہنسی سن کر وہ اپنے بے چین دل کو قرار دینے کے لیے سیدھا برگد کی طرف دوڑنے لگا تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے آتشی کے پاس ہی نہیں جانا۔ دوڑتے دوڑتے اس کی سانس پھول گئی تھی، کیونکہ برگد کا درخت محل کے اندرونی حصے سے کافی دور تھا۔ وہ برگد کے قریب آیا تو آتشی جھولے سے اٹھ کر اس کی طرف آنے لگی۔ جب جدائیاں مقدر ہیں تو پھر دل کے بجھتے ہوئے ارمانوں میں چنگاریوں کو کیوں ہوا دے رہی ہو؟ وہ اسے زخمی نظروں سے دیکھتے ہوئے گلہ آمیز لہجے میں بولا، تو کیا جدائیوں کے ڈر سے تم مجھے دیکھنا چھوڑ دو گے؟ وہ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولی، آنکھوں میں لاکھ تمہارا چہرہ سماؤں، جدائی آئے گی تو آنکھیں رو رو کر بے نور ہو جائیں گی۔ وہ اسے جدائی کی تلخ ذائقوں سے آشنا کرنا چاہتا تھا۔ خود کو آنے والے وقت کی تلخیوں سے ڈرا کر اپنا آج برباد مت کرو آبدار۔ یہ آج بہت ہی خوبصورت ہے، اسے کل کے خدشوں میں ضائع کرو گے تو عمر بھر پچھتاؤ گے۔ مگر مجھے آدھے ادھورے قصوں سے وحشت ہوتی ہے۔ وہ جانے لگا تو آتشی نے اس کا بازو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اجلت کو اختیار نہ کر، انتظار کر، خود پر جنوں سوار نہ کر، انتظار کر، مانا کہ شہر دل کی فصیلوں میں چھید ہیں، قائم ابھی حصار نہ کر، انتظار کر۔ یہ اضطرار اضافے جنوں کی دلیل ہے، یوں خود کو بے قرار نہ کر، انتظار کر۔ ہوں گے ضرور ختم یہ دردوں کے سلسلے، دریائے صبر پار نہ کر، انتظار کر۔ رزم وفا میں سہ کے دکھا تیر نظر کو، تیر طنز کو، تیغِ زباں سے وار نہ کر، انتظار کر۔ کہہ کہہ کے بار بار جدائی کی بات کو تو اور پائیدار نہ کر، انتظار کر۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تم ابھی میرے ساتھ چلو۔ وہ آتشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ نہیں، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ پھر آبی جانے کے لیے پلٹا تو آتشی نے اسے پکارا، آبدار۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے لگا گیا۔ کب کہاں کیا میرے دلدار اٹھا لائیں گے، وصل میں بھی دل بیزار اٹھا لائیں گے۔ چاہیے کیا تمہیں تحفے میں بتا دو، ورنہ ہم تو بازار کے بازار اٹھا لائیں گے۔ یوں محبت سے نہ ہم خانہ بدوشوں کو بلا، اتنے سادہ ہیں کہ گھر بار اٹھا لائیں گے۔ ایک مصرے سے زیادہ تو نہیں بارے وجود، تم پکارو گے تو ہر بار اٹھا لائیں گے۔ گر کسی جشن مسرت میں چلے بھی جائیں، چن کے آنسو تیرے غمخوار اٹھا لائیں گے۔ کون سا پھول سجے گا تیرے جوڑے میں بھلا، اس شش و پنج میں گلزار اٹھا لائیں گے۔ وہ اس کے کھلے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تھا۔ تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟ اس کے چپ ہوتے ہی وہ ہلکا سا مسکرائی۔ تم پری ہو یا انسان، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، بس تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔
نہیں، وہ تمہیں مار دے گا۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی تھی اور پھر اسے جدا ہو کر بنا کوئی بات سنے محل کے درختوں کے جھنڈ میں کھو گئی تھی۔ شام کا ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ایس ایچ او سیم کو بھی اپنے ساتھ لایا تھا۔ پہاڑ پر چڑھنے والے رستے کو دیکھ کر ایس ایچ او وہیں پر رک گیا۔ او تیری! اس نے سیم کے کندھے کو ہاتھ دے مارا۔ یہ کہاں لے آیا ہمیں؟ سر، اس پہاڑ پر ہے گرین پیلس، سیم نے آہستہ سے کہا تھا۔ اور تو نے اپنے دوست کو جان بوجھ کر یہاں بھیجا تھا، چیلنج دے کر؟ وہ اسے گھوری سے نواز کر زیک کی طرف دیکھنے لگا۔ کیوں بھائی، تو نے کیوں شکل پر 12 بجائے ہوئے ہیں؟ دوست کی زندگی خطرے میں ہے، کہہ کے تو نہیں لگا سکتا جناب۔ میں ہوں نا ایس ایچ او واجد، اللہ کے فضل و کرم سے زندہ سلامت لے کر جائیں گے تمہارے دوست کو۔ وہ ٹوپی ٹھیک کر کے سپاہیوں کی طرف دیکھ کر بولا، چل جوانوں، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پہاڑ پر بنے رستے پر چڑھنے لگا تو زیک بھی تیز تیز چلنے لگا اور سیم کو فیصل ہتھکڑی سے پکڑے اوپر کی طرف گھسیٹ رہا تھا۔ ویسے تیرا پردادا یہاں کیا کرنے آتا تھا؟ کچھ فاصلہ طے کر کے ایس ایچ او واجد نے پیچھے کی برف دیکھ کر سوال پوچھا تو سیم کو غصہ آ گیا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ میری پردادی کی خواہش پر بنایا تھا یہ محل۔ واہ بھائی، چلتے چلتے رومانٹک سٹوری بھی سن لیں گے، چل شروع سے بتا، اس نے حکمیہ لہجے میں کہا تو سیم جان خلواسی کے لیے اسے سارا قصہ سنانے لگا تھا۔ وہ دن کو سوتا اور راتوں کو جاگتا رہتا۔ آج بھی جب وہ سارا دن سو کر اٹھا تو پائل کی جھنکار کے ساتھ چوڑیوں کا شور بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس نے واش روم میں گھس کر منہ پر پانی کے 2-3 چھینٹے مارے اور بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے باہر نکل آیا۔ آج اسے کیسے بھی کر کے آچی کو منانا تھا۔ وہ باہر نکلا تو آچی چبوترے کے وسط میں گنگناتے ہوئے ناچ رہی تھی۔ اس نے سرخ عروسی لباس پہنا ہوا تھا۔ آبی تیزی سے اس کی طرف بڑھ گیا۔ آچی جھومتے ہوئے اس کی طرف پلٹی تو یک دم تھم گئی۔ اس کا ہار سنگھار دیکھ کر آبی بے خودی کے عالم میں اس کی طرف آنے لگا۔ کائی رنگ گہری آنکھیں، جیسے دریا جھیل سمندر، ننھا سا گھنگرو چمکا تیرے سبز جھمکے کے اندر، ستواں ناک، انابی ہونٹ، گال پہ چھوٹا بھورا تل، زلفوں کے خم میں الجھا میرا نازک نازک دل، حور کہوں یا پری کہوں، حسن میں تیرا ثانی نہیں، تیری آنکھیں دیکھیں تو لفظوں میں اب روانی نہیں۔ ہراتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں پہ اپنی محبت کا لمس چھوڑ کر اس کے جھمکے سے کھیلنے لگا تھا۔ میری ہو جاؤ نا، وہ نظر اٹھا کر محبت بھرے لہجے میں التجا کرنے لگا۔ آچی کسی کی نہیں ہو سکتی، اس نے سسکی لی۔ کیوں؟ وہ اس کے دونوں کندھوں کو پکڑ کر چلایا تھا۔ کیونکہ میرا وجود غلام۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی فائر کی آواز آئی تھی۔ فائر کی آواز سن کر آبی کچھ دیر تو ساکت کھڑا رہا، مگر اگلے پل آچی کی کائی رنگ آنکھوں میں اذیت دیکھ کر وہ چلایا تھا۔ آچی! وہ پیٹ کی طرف ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کے بازوں میں جھول گئی تھی۔ وہ مارنا چاہتا ہے تم کو، اس نے سسکی لی۔ کون؟ آبدار اسے باہوں میں بھر کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں مارنے آئی تھی، مگر وہ لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ تم سے محبت کر بیٹھی، مگر تمہیں کیوں مارا؟ وہ اس کے آرزوں پر بہنے والے آنسو لبوں سے پوچھنے لگا تھا۔ محبت کی اتنی سزا تو بنتی ہے نا صاحب۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ آبی اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر اسے خود میں بھیجتے ہوئے چیخنے لگا۔ آچی! اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، مگر پھر اسے اپنی باہوں میں کسی قیمتی متاع کی طرح چھپا کر وہ یکدم اٹھ گیا اور کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر مین گیٹ کی طرف دوڑنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے اس کے پاؤں بے دم ہونے لگے تھے۔ برگد سے مین گیٹ تک کا رستہ بہت طویل ہو گیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے مسلسل چیخ رہا تھا۔ مین گیٹ سے باہر نکل آیا تو دیکھا کچھ لوگ محل کی طرف آ رہے تھے۔ میری مدد کرو! وہ بلند آواز میں چیخا تو زیک اس کی آواز سن کر اس کی طرف دوڑنے لگا تھا۔ اس کے پیچھے پولیس بھی دوڑنے لگی تھی۔ زیک اس کے قریب آ کر اس کی باہوں میں ایک لڑکی کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے کپڑوں پر خون دیکھ کر وہ گھبرا گیا تھا۔ آبی؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ زیک، یہ سوالوں کا وقت نہیں، میری آچی کو بچاؤ!
وہ सिसकते हुए बोला तो पुलिस भी उसकी मदद को आगे आई थी। डॉक्टर ने आच्छी के होश में आने की खुशखबरी सुनाई तो अभी एक पल भी ज़ाया किए बिना आईसीयू की तरफ बढ़ गया। आच्छी, वो उसके करीब आकर धीरे से बोला। उसने मुझे वहाँ कैद किया था। आच्छी ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया था। नहीं आच्छी। आबी उसको फिर से मास्क लगाने लगा तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसे हर हाल में अपनी बात पूरी करनी थी। मेरी रिहाई की कीमत तुम्हारी मौत थी आबदार, मगर मेरा दिल दगाबाज निकला। उसने सिसकी ली तो आबी का दिल उछलकर हलक को आ गया था, मगर आच्छी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो उसे ज़रा करार आया। मुझे दगा देकर तुमसे मोहब्बत कर बैठा। उसकी सिसकियाँ दम तोड़ने लगी थीं। मुझे इन बातों से कोई गर्ज नहीं। कौन क्या करना चाहता था, बस मुझे इतना बता दो, तुम्हें किसने गोली मारी है। वो उसके हाथों को चूम कर मुस्तफसर हुआ। कैफ आगा, ये कहकर आच्छी ने दर्द से आंखें मीच ली थीं। मगर मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो उसकी बंद आँखों को देखते हुए बोला तो आच्छी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने ही तो बिगाड़ा था आबदार, उसने धीमी आवाज़ में कहा तो आबी की आंखों में हैरत फैल गई। मैंने? वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। माया बहन थी उसकी, तुमने उसकी मोहब्बत कबूल नहीं की तो वो ये दुनिया ही छोड़कर चली गई। आच्छी ने सिसकी ली। इस इंकशाफ पर आबी के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी वजह से खुदकुशी? उसने गला तर किया था। नहीं, हार्ट अटैक हुआ था उसे उसी रात जब वो तुमसे मोहब्बत का इजहार करके घर को मायूस होकर लौट आई थी। ये कहकर आच्छी की सांसें बेतरतीब होने लगीं तो आबदार ने उसे ऑक्सीजन मास्क पहनाया और उसके माथे को अकीदत से चूमते हुए डॉक्टर को बुलाने बाहर चला गया। आच्छी को 3 दिन बाद कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। कैसा महसूस कर रही हो मेरी जान? वो उसके सामने कुर्सी पर बैठकर उसकी खैरियत पूछने लगा। बहुत बेहतर, आच्छी ने आहिस्ता से जवाब दिया। कहाँ गए थे तुम? वो उसकी आंखों में देखकर पूछने लगी। माँ को बताने। वो उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उसकी उंगलियों में उंगलियां डालकर बोला। अच्छा ये बताओ, माया से तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? वो मेरी चचाजाद बहन और बचपन की सहेली थी, मगर अफसोस मैं बेवफा निकली। उसने होठ भेज लिए थे। उसके महबूब से दिल लगा बैठी। उसके लब आहिस्ता से हिले थे। तुम बेवफा नहीं हो आच्छी। मुर्दों के लिए अपने दिल को मारना तो खुद से बेवफाई है। तुम उससे वफा करती तो अपना आप हार जाती। वो उसके माथे पर बोसा देकर उसकी लरसी हुई आंखों तक आया तो उसकी सांसें मध्यम होने लगीं। वो एक झटके से उठ गया था। आच्छी, वो बेचैनी से उसकी आंखों को तकने लगा जिस पर पलकों की चादर बिछी हुई थी। मेरे महरम बन जाओ आबी। वो पलकें उठाकर इस अदा से बोली कि आबी का चेहरा खिल गया था। अगर इजाज़त हो तो अभी निकाह ख्वाह को बुलाऊं? एहसान तो किया जाता है, उसकी इजाज़त नहीं लेते। वो उसका हाथ आँखों से लगाकर बोली तो आबी की आंखें नम होने लगीं। वो सर इस बात में हिलाकर खुशी से झूमते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया था। आच्छी ने आंखें खोली तो आबी की माँ पहले से वहाँ पर मौजूद थी। वो उसके पास आकर उसका माथा चूमकर उसे दुआएं देने लगी। आप माँ हैं? वो उस पुरनूर चेहरे पर नज़रें गाड़ कर मोहब्बत भरे लहजे में बोली थी। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? वो उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटाकर बोली। मेरे साथ चलोगी घर? वो उसकी मरमरी उंगली में अंगूठी डालते हुए सफसार करने लगी। आप ले जाना चाहें तो ज़रूर, मैं तो आई ही इसीलिए हूँ। वो उसके सर पर हाथ फेर कर कुर्सी पर बैठ गई। इतने में आबी जैक और निकाह ख्वाह के साथ अंदर चला आया था। आ गए बेटा? जी माँ। आबी उनके करीब आया। पसंद आ गई आपको अपनी बहू? वो उनकी तरफ झुककर आहिस्तगी से बोला। मेरे बेटे की पसंद मेरी पसंद। आपका वली कौन होगा भाभी? जैक ने आच्छी की तरफ आकर आहिस्तगी से पूछा था। कैफ आगा, वो आहिस्ता से बोली। क्या? जैक और आबी ये नाम सुनकर वर्ता हैरत में पड़ गए थे। हाँ, वही मेरा वली है, उसके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे वालिदैन का इंतकाल कई साल पहले हो चुका है और तब से मैं इनके साथ रहती हूँ। उसकी आंखें नम पड़ चुकी थीं। तो तुम्हारे चचा कहाँ हैं? आबी ने लब काटते हुए सवाल किया। वो तो पिछले महीने ही वफ़ात पा चुके हैं।
وہ سب تو ٹھیک ہے مگر کیف تو پولیس کسٹڈی میں ہے۔ زیک نے آبی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، میں تو رہا ہو گیا ہوں۔ اسی لمحے کیف دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ مایا کو کھو کر میں پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے اس شخص کا نام و نشان مٹانا تھا جس کی وجہ سے وہ دل پر اتنا غم لے گئی کہ ایک ہی رات میں دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے ایک سرد سی آہ بھری۔ مگر یہ 3 دن جیل میں گزار کر مجھ پر منکشف ہوا کہ میں تو ایما سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی مایا سے کرتا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایما کون؟ آبی نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری آچھی، میری کزن ایما سکندر خان۔ آقا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے معاف کر دو ایما۔ مایا کے لیے آپ کی محبت جنونی تھی۔ کوئی اسے چھوٹی سی چوٹ بھی پہنچاتا تو آپ مرنے مارنے پر تلاتے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، بس یہ التجا کر رہی ہوں میرے آبی کو کچھ نہ کہیے گا۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس سے آبدار کی زندگی مانگ رہی تھی۔ پاگل، مجھے یہ بھی ریئلائز ہوا کہ محبت ایک بے اختیار جذبہ ہے جس پر کسی کا بس نہیں چلتا، اور آبدار تو بس میری بہن کی محبت تھا۔ ضروری تو نہیں محبت 2 طرفہ بھی ہو۔ وہ اس کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ میں ہنسی خوشی تمہارا ہاتھ آبی کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اس نے ایما کا ہاتھ آبی کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ اس کے کہنے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ تم نے دوستی کا فرض نبھایا زیک۔ وہ زیک سے رخصت لینے آیا تھا۔ یار شرمندہ نہ کر۔ زیک اس کے گلے لگ گیا۔ یار میں تو تمہیں بڑا لاؤبالی سمجھتا تھا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم بھی ایک ذمہ دار دل رکھتے ہو۔ آبی اس سے الگ ہو کر اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر بولا۔ اچھا چھوڑ یار یہ باتیں، کب جا رہے ہو؟ کل، اس نے صوفے پر بیٹھ کر جواب دیا۔ سیم کا کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ لمحے سوچ کر بول پڑا۔ میں نے SHO سے بات کر لی ہے، اس نے چھوڑ دیا ہے اس کو۔ آبی آرام سے بولا تو زیک کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ مگر کیوں؟ یار وہ محبت میں اندھا بن گیا تھا، مگر میری آنکھیں روشن ہوئی ہیں۔ کچھ لمحے رک کر وہ گویا ہوا۔ اس نے جس کے لیے مجھے نقصان پہنچانا تھا، مجھے ویسے بھی اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ بھول گیا تھا کہ میں اس کا دوست ہوں۔ میں تو نہیں بھولا۔ کہ اب بھی اسے دوستی رکھو گے؟ زیک اس کی بات سن کر شتر رہ گیا تھا۔ نہیں یار، مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا۔ تو پھر؟ سیم کی سوالیہ نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ دوستی نہیں رکھوں گا، مگر جو اتنے سال دوستی رہی اس کا پاس رکھوں گا۔ وہ اٹھ گیا تھا۔ چلتا ہوں اب۔ آبی، تم تو وہ قیمتی ہیرا ہو جسے گنوا کر وہ ساری عمر پچھتاتا رہے گا۔ وہ آبی کے گلے لگ گیا۔ شکر ہے میں نے یہ ہیرا نہیں گنوایا، اور تم بھی۔ آبی نے زیک کو خود میں بھیج لیا تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے تو شام ہو گئی تھی۔ آبی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ آبی کا بازو پکڑ کر اس سے لگ گئی تھی۔ کس چیز سے؟ آبدار اسے حیرت سے تکنے لگا۔ اس ویرانے سے۔ مگر تم تو یہاں رہ رہی تھیں، وہ بھی اکیلی۔ وہ اس کے گلے میں بازو حمائل کر کے بولا۔ اکیلی کہاں؟ کیف بھائی تھے جو سب کچھ مانیٹر کر رہے تھے۔ پوری ٹیم تھی، جن میں سے کوئی لائٹس بجھاتا، کوئی نیاز بو کے پھول توڑ کر کمرے میں رکھ دیتا تو کوئی کاش توڑ دیتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو آبدار اسے گھورنے لگا۔ اور وہ کھانے کی چیزیں بھی؟ ہاں جی، مگر اس سب میں ایما بے قصور تھی۔ ایما نہیں، آچھی۔ وہ کیوں؟ ایما وہیں پر رک گئی، جس نے پہلی دفعہ ہی ایک جھلک دکھلا کر اپنا اسیر کر لیا تھا۔ وہ تو بس آچھی تھی۔ وہ اس کی کائی رنگ آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ یہ نام میرے دل پر نقش ہو گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ محل کے اندر آ گیا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر چلتے ہوئے وہ دونوں اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اسی اثنا میں پائل کی چھن چھن کی آواز آنے لگی تو ایما نے آبی کی جیکٹ کو دبوچ لیا تھا۔ کچھ نہیں ہے آچھی، پائل کی چھنکار سنائی دے رہی ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ نہیں تو، یہ تمہارا وہم ہے۔ وہ اندرونی حصے کا دروازہ کھول کر اسے خود سے لگا کر اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ایما کو اندھیرے سے بہت خوف آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں کمرے میں آئے تو نیاز بو کی خوشبو نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہ سب تو کیف بھائی کر رہا تھا، مگر اب؟ وہ جھک کر بیڈ سے نیاز بو کے پھول نیچے پھینکنے لگی۔ ارے چھوڑو یہ باتیں، جاؤ اچھے سے تیار ہو جاؤ، چبوترے تلے چل کر ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔
وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، بلکہ آج کی رات پہلے کی طرح جاگ کر گزاریں گے۔ اس کی بات سن کر ایما اپنے کپڑوں کا بیگ اٹھا کر اس میں سے سب سے پیارا جوڑا دیکھنے لگی۔ وہ واش روم سے نکلی تو آبدار کمرے میں نہیں تھا۔ آبدار، آبدار، وہ اسے پکارتے ہوئے کمرے سے نکل آئیں تو ساری بتیاں گل ہوئی تھیں۔ آبی، آبی، وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر تیز تیز رونا شروع ہوئی تھی۔ آچی، آچی، آبی اس کی طرف دوڑا آیا تو وہ اسے لپٹ گئی۔ یہ میں تھا یار، وہ اس کے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیلنے لگا۔ بدلہ لے رہے ہو مجھ سے؟ وہ سسکی لے کر بولی۔ ارے میری جان بس کر دو نا، آبی اس کے آنسو پوچھنے لگا تھا۔ آؤ چبوتے تک چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے باہر کی طرف چلنے لگا۔ اس کے بدن سے اٹھنے والی خوشبو آچی کو مدہوش کرنے لگی تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ چبوتے کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ تو فضا میں گلابوں کی خوشبو پھیلنے لگی۔ یہاں گلابوں کی خوشبو کیسی؟ سارا لان گلاب کے پودوں سے بھرا ہوا ہے، بس تم تو ہر وقت نیاز بو سے کھیلتی رہتی تھیں، تو گلاب کہاں سے دکھائی دیتے؟ وہ زیر علم مسکرایا۔ وہ تو تمہیں ڈرانے کے لیے نیاز بو کی دھونی دیتی رہتی تھی، ایما نے ایک جاندار کہہ لگایا تھا۔ تو کیا میں ڈر گیا؟ اس جنگل نما محل میں رات کے وقت یوں بھٹکتے پھرتے تھے جیسے دن کے اجال میں کسی سے ملنے آئے ہو، وہ کھلکھلائی۔ تم نے جو آنکھوں سے باندھ لیا، پھر کیسے بھٹکتے ہوئے نہ پھرتا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر برگد کی طرف بڑھ گیا۔ آؤ آج تمہیں اپنے ہاتھوں سے جھولا جھلاؤں۔ وہ اسے جھولے پر بٹھا کر اس کے پیچھے کھڑا ہوا تو وہ وہی گانا گنگنانے لگی۔ ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے، مگر جی نہیں سکتے تمہارے سوا۔ وہ جھولا جھول رہی تھی اور اس کے گھنگریالے گیسو ہوا سے اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی رک کر جھولے سے اتر آئی۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں۔ وہ آبی کا ہاتھ پکڑ کر چبوتے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں چبوتے کی طرف بڑھے، کوئی ڈراؤنی سی آواز آنے لگی۔ آچی نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا تو وہ چبوترے کے زینے پر کھڑا ہوا تھا۔ باخدا یہ میں نہیں ہوں۔ آبی نفی میں سر ہلانے لگا تو آچی خوف کے مارے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آبی۔ مت ڈرو میری جان، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس کے گرد دونوں بازو باندھ کر پیار بھرے لہجے میں بولا تو آچی نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھیں آبدار کی آنکھوں کو دیکھنے لگی تھیں۔ ہاں ہمیشہ کے لیے۔ آبی نے اس کے ماتھے پر اپنا محبت بھرا لمس چھوڑا تو وہ آنکھیں موند گئی۔ آبدار نے اس کی آنکھوں کو بھی اپنی محبت کی گرمی بخشی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور گستاخی کرتا، آچی نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو یہ مکمل ناول؟ یقیناً پسند آیا ہوگا۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔